خشک گوشت گوشت کو بغیر فریج یا فریزر کے محفوظ کرنے کا قدیم طریقہ۔ عید قرباں کا آج آخری دن ہے۔ لوگوں کے فریج اور ڈیپ فریزرز گوشت سے ابلے پڑ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جن لوگوں کو ریفریجریٹرز کی سہولت دستیاب نہیں یا وہ دور دراز علاقے جہاں بجلی تک دستیاب نہیں، وہ لوگ گوشت کو لمبے عرصے کے لیے کیسے محفوظ کرتے ہیں؟ جس طرح مچھلی کو خشک کیا جاتا ہے، اسی طرح گوشت کو بھی خشک کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں گوشت کو خشک کر کے محفوظ کرنے کے مختلف طریقے رائج ہیں اور اس کے مقامی طور پر مختلف نام ہیں۔ میں نے کراچی میں باگڑی لوگوں کو اس طرح گوشت خشک کرتے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ باگڑی لوگوں کی خواتین اور بچے تو دن بھر بھیک مانگتے ہیں، جبکہ ان کے مرد چھوٹے موٹے کام سبزی پھلوں کا ٹھیلا یا مچھلی وغیرہ فروخت کر کے 4 پیسے کما لیتے ہیں۔ یہ زیادہ تر آبادی سے باہر میدانی علاقے یا پہاڑی علاقے میں اپنی جائیدادیں ڈالتے ہیں، جہاں ان کو صرف رات گزارنی ہوتی ہے۔ کافی عرصہ پہلے کراچی یونیورسٹی کے مقابل موجود اونچی بنجر پہاڑی ٹیلوں پر ان کے جھونپڑے اور جائیدادیں موجود تھیں۔ یہاں میں نے بقرعید کے دنوں میں تاروں اور الگنیوں پر گوشت کے لمبے لمبے پتلے پارچے سوکھتے دیکھے تھے۔ ان کے بچے اور عورتیں بقرعید کے 3 دن ہر قربانی والی جگہ گویا گوشت سونگھتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور تھیلے بھر بھر کر گوشت اکٹھا کر کے لاتے ہیں۔ یہ ایک گھرانہ بقرعید کے 3 دنوں میں 50 سے 60 کلو تک گوشت اکٹھا کر لیتا ہے۔ گوشت کو ایڈوہے سے الگ کر کے نمک ڈال کر ابال لیا جاتا ہے اور پھر اس کے پارچے کر کے ستلی میں پرو کر تاروں پر لٹکا کر خشک کر لیا جاتا ہے۔ جو گوشت ایڈوہے پر لگا رہ جاتا ہے، یہ اس کو بھی چارپائیوں وغیرہ پر رکھ پھیلا کر خشک کر لیتے ہیں۔ یہ جمع شدہ گوشت لمبا عرصہ چلتا ہے۔ تبائگ لاندی بلوچستان میں جن وگوہے کو باہر تازہ گوشت دستیاب نہیں، وہ وہیں پہ کسی دیہی علاقے یا پاکستان میں گوشت کو نمکین کر کے مہینوں استعمال کر سکتے ہیں، جس کو بلوچی زبان میں تبائگ اور اردو میں اپ نمکین گوشت کہہ سکتے ہیں۔ اسے لاندی بھی کہا جاتا ہے۔ بکرے یا دمبے کے کئی بڑے ٹکڑے کر کے ابال کر پانی تھوڑا سا خشک کر کے نمک اور انار دانہ موٹا موٹا کوٹ کر مل دیتے ہیں، پھر صحن میں ایک رسی میں پرو کر ہلکا کپڑا اوپر رکھ کر دھوپ میں خشک کر دیتے ہیں۔ کئی دن بعد جب یہ مکمل خشک ہو جاتا ہے تو ڈبے میں رکھ کر سرد علاقوں میں تو بغیر فریج کے اور گرم علاقوں میں فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ کھٹا اور نمکین سا ذائقہ دار پلاؤ بنا کر کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان سے تبائگ بطور سوغات منگواتے ہیں۔ تبائگ دال اور چاول کے ساتھ کھایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ تبائگ کو دال کے ساتھ کھانے کا شوق رکھتے ہیں۔ سرائیکی وسیب چولستان میں اور خاص طور یہاں کے بلوچ خاندانوں میں گوشت کو نمک اور ہلدی لگا کر ہلکی آگ پر اس طرح پکایا جاتا کہ اس میں پانی مکمل خشک ہو جائے۔ بعد میں اسے دھاگا پرو کر خشک کر کے محفوظ کیا جاتا۔ اسے گوشت کو سالگانا کہتے ہیں۔ اس خشک گوشت کے ساتھ خشک پالک، خشک مول، خشک شلجم، سوہانجنے کے خشک پھولوں یا کسی دوسری خشک سبزی کو پکایا جاتا ہے۔ پٹھان کلچر میں دمبے کے گوشت کو سکھا کر سردیوں میں جس علاقے میں برف پڑتی ہو وہاں بنایا جاتا ہے۔ دمبے سے بال صاف کر کے اسکن رہنے دیتے، ذبح کرنے کے بعد یہ کام کیا جاتا ہے۔ پھر آگ لگا کر آگ پر ثابت دمبا سے نکا جاتا ہے۔ اس کے بعد دھو کر اچھے سے اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر رسی میں پرو کر نمک کے ساتھ سکھایا جاتا۔ خشک ہوا کے ساتھ یہ گوشت سوکھ جاتا۔ کچھ لوگ ژوب بلوچستان میں لال مرچ بھی لگاتے نمک کے ساتھ۔ یہ 2 ہفتے میں تیار ہوتا ہے یا 3 ہفتے میں۔ یہ پورا سال چل جاتا ہے۔ اگر گرم علاقے میں فریزر میں رکھیں تو بہت مزے کا بنتا ہے۔ یخنی گوشت پلاؤ اس سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سادہ سبزی کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے۔ کباب حیدرآباد دکن میں 12 مہینے تازہ گوشت کی کمی نہیں ہے، لیکن یہاں خشک گوشت بطور اسپیشل ڈش کے رکھا جاتا ہے۔ گوشت کے لمبے لمبے پتلے قطرن نما پارچوں کو نمک، سرخ مرچ، ادرک لہسن پیسٹ لگا کر دھوپ میں اتنا خشک کر لیا جاتا ہے کہ یہ سخت پاپڑ جیسی شکل اختیار کر لیتا، جسے کباب کہتے ہیں۔ اس کو ایئر ٹائٹ ڈبوں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ بعد میں اسے دال سبزی وغیرہ کے ساتھ الگ سے فرا کر کے یہ کرارا کرسپی گوشت بطور سائیڈ ڈش کے رکھا جاتا ہے۔ جرکی امریکہ میں اسے جرکی کہتے ہیں، جو کہ بہت مقبول ہے۔